میرے ایک بھانجے ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ کافی عرصہ تک پاکستان میں بطور لیکچرر اور پروفیسر وہ جاب کرتے رہے ہیں، لیکن ریسنٹلی وہ ابھی مڈل ایسٹ میں چلے گئے فیملی سمیت۔ تو میری جسٹ چند ہفتے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے ایک کچھ بھی ہو، پردیس پردیس ہی ہوتا ہے، تو وطن سے دوری، پیرنٹ سے دوری، اپنے حلقہ احباب سے دوری، یہ جہاں تکلیفیں تھیں اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا، لیکن وہ بڑے مطمئن بھی تھے۔ اور مطمئن ہونے کی وجہ جو سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ کہتے کہ ماموں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بڑا ایک پیسفل اسٹیٹ میں آ گیا ہوں، یہاں پر ایک سکون اور اطمینان سا رہتا ہے، اور اسپیشلی امن و حفاظت کے اعتبار سے کہ بچے ماشاءاللہ اسکول جاتے ہیں، آتے ہیں، باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو وہ پاکستان میں جو ہر وقت ایک خطرات، خوف وہ جو لگے رہتے تھے، وہ یہاں نہیں ہیں۔ باقی تو ظاہر ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ حفاظت رکھے تو ہر جگہ حفاظت ہوتی ہے، لیکن بہرحال حالات اور واقعات بھی انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ تو اور وہ کہنے لگے کہ ماموں ہم یہاں پہ ویکنڈ پہ بیچ جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ جاتے ہیں، بعض کا شام رات دیر تک ہم گھومتے رہتے ہیں، اور کہیں بھی ہمیں کوئی ایسا خوف، ایسا احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں لوٹ لے گا، ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو اس طرح کی فیلنگ بالکل نہیں ہوتی یہاں پہ، اور ایسے واقعات ہوتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ کہنے لگے کہ لیکن ماموں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں پولیس تو کہیں بھی نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود ہر طرف امن ہی امن ہے۔ تو میں پھر سوچنے لگا کہ امن کا تعلق طاقت کے استعمال سے نہیں، انصاف کے نظام سے ہے۔ اب انفارچونیٹلی پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں کہ وہاں پر تو گھر سے باہر قدم رکھتے ہی انسان، بلکہ گھر کے اندر ہی اول تو انسیکیور فیل کرتا ہے کہ کہیں کوئی لوگ گھس آئیں گے یہاں پہ، اور گھر کے باہر تو بالکل ہی پھر ایک خوف سا لگا رہتا ہے۔ تو حالانکہ کتنی پولیس فورس ہے، کتنا وہاں پہ اسلحہ ہے اور طاقت کا استعمال ہے اور سب کچھ ہے، کیمرے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 نظام ہے، لیکن اس کے باوجود ہر گلی، ہر روز، ہر جگہ پر جو ہے وہ کرائم ہی کرائم ہو رہا ہے۔ تو وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ سو کالڈ امن نافذ کرنے والے اداروں کی مین پاور کم ہے، یا وہ ادارے نہیں ہیں، ادارے تو ہیں، لیکن ان سب اداروں کے پیچھے جو انصاف کا نظام ہے وہ وہاں پہ انفارچونیٹلی نہیں ہے، نان ایگزسٹنگ ہے۔ اب وہاں پر کیا ہے کہ مڈل ایسٹ اور ان جیسے کنٹریز میں، اور جو زیادہ تر ترقی یافتہ کنٹریز ہیں، ان میں اگر ہسٹری بھی دیکھی جائے تو معلوم یہی ہوتا ہے، نظر آتا ہے بلکہ کہ ان ملکوں نے ترقی کی ہی انصاف کے نظام سے ہے۔ اور ان ملکوں میں ایسا نہیں ہے کہ یہاں کرمنل ہوتے نہیں ہیں، کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے نہیں ہیں، ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں بھی لوگوں کی خواہش کوشش ہوتی ہوگی کہ کوئی اس طرح کا فائدہ اٹھا لیں، کوئی اس طرح کا کہیں سے بڑا ہاتھ لگا لیں، لیکن یہاں پر ایک خوف ہے، پولیس کا خوف نہیں بلکہ اس امن کے نظام کا خوف ہے کہ اگر آج نہیں کل کسی وقت تو پکڑے ہی جائیں گے، اور جب پکڑے جائیں گے تو عدالتوں نے اور عدل کے نظام نے تو اپنا پھر کام کرنا ہے، اور عدل کو، انصاف کو نافذ کرنا ہے، سونر اور لیٹر یہ تو ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ جنرلی کرائم بہت کم ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اول تو اکثر کو پتہ ہے کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، پھر یہ ہے کہ اگر پکڑے جائیں گے تو زیادہ تر چانس تو یہ ہے کہ وہیں پہ لے دے کر چھوٹ جائیں گے، اور اگر کیس عدالت میں پہنچ ہی جاتا ہے تو وہاں پر بھی پھر بے شمار طریقے ہیں چھوٹنے کے۔ تو ابھی انفارچونیٹلی کسی بھی لیول پر پاکستان میں انصاف نہیں نظر آتا۔ وہاں پر بہت سارے مسائل ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں، وہاں پر روزمرہ زندگی کے ہر شعبے میں مسائل ہیں، لیکن ہر مسئلے کے پیچھے جو اصل وجہ ہے اس مسئلے کی وہ ہے کہ انصاف کا نظام نہیں ہے۔ اور
ہر کوئی اپنی من مانی وہاں کر رہا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کا استعمال کر رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کا استعمال کر رہا ہے، جس کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے وہ اس ذریعے سے فائدے اٹھا رہا ہے، اور کہیں پہ کوئی بھی ایسا جزا اور سزا کا شفاف وہاں پہ نظام بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سچویشن ہے، اب دیکھیں نا، اگرچہ وہ میرے نیفیو چلے گئے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، بلکہ ان کی اہلیہ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہے وہ اثاثہ ہوتے ہیں ملک کا۔ تو یہ جو دو بڑے بڑے اثاثے جو پاکستان سے چلے گئے، کیوں گئے؟ اس لیے نہیں کہ وہاں پہ، حالانکہ ماشاءاللہ پاکستان میں انکم کے حساب سے بھی ان کی جاب بہت اچھی تھی، اور دونوں ماشاءاللہ بہت اچھی انکم سے وہ رہ رہے تھے وہاں پہ، لیکن اور شاید اگر ٹوٹل پلس مائنس کیا جائے تو وہ جو باہر گئے ہیں تو اوور آل جو سیونگز اگر دیکھی جائیں، باہر اخراجات بھی ذرا زیادہ ہیں، تو شاید وہ فائنانشلی تو انہیں اتنا زیادہ فائدہ نہ ہو، لیکن جو چھوڑنے کی، اپنے ملک کو چھوڑ کر جا کے ایک دوسرے ملک میں بسنے کا، میرا خیال ہے ان کے پاس جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ اپنے ملک میں انصاف کا فقدان تھا، امن کا فقدان تھا، اور جہاں پر وہ جہاں اب گئے ہیں وہاں پر امن و انصاف دستیاب ہے۔ تو بڑی ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے ہماری، تو اللہ تعالیٰ ان کو، جن کے اختیار میں اس وقت سب کچھ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ کچھ ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسا نظام بن سکے کہ جس کے ایک نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، صرف ایک نظام، اور باقی سارے آہستہ آہستہ، اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن اگر صرف ایک انصاف کے نظام کو، عدل کے نظام کو، جزا اور سزا کے نظام کو سب چھوٹے بڑوں کے لیے برابر کر دیں، ٹرانسپیرنٹ کر دیں، تو زیادہ دیر نہیں لگے گی، سارے نظام ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر بھی اپنی خاص رحمت عطا کرے۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔